الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا سلسلہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روشن پہلو یہ جاری ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے، جب واپس تشریف لاتے اپنے گھر بعد میں تشریف لے جاتے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا بھی زندگی کا یہی معمول رہا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عمل کو دیکھتے تو اس کو کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات انہیں عطا فرمائی ہے اس تعلیمات کے اوپر انہوں نے منوان عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ جب بھی کہیں سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اور جب واپس تشریف لاتے تب بھی آپ گھر بعد میں تشریف لے جاتے 2 رکعت نماز ادا فرماتے آپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے سلسلے میں بحرین جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں میں سفر کے ارادے کے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر کوئی نیب چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سفر پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو رب ذوالجلال اسے تمام ناکارہ گفتگو سے، فضول گفتگو سے محفوظ فرماتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمرے پر جا رہے ہیں یا حج بیت اللہ کی سعادت جن کو نصیب ہو رہی ہے، جب وہ سفر پر جائیں گے، گھر سے نکلیں گے تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، باقیوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک چاہے حاجی ہے چاہے غیر حاجی ہے، سب کے لیے مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی آپ سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو جانے سے پہلے آپ 2 رکعت یہ ضرور پڑھ کر جائیں۔ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ سفر کی 2 رکعت جب آپ پڑھیں تو اس کے اول میں سورۃ الکافرون اور اس کے دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری کے اندر سورۃ الناس پڑھنی چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے، جب سفر پر جا رہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو رب ذوالجلال اسے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اسے تمام نکارہ باتوں سے محفوظ فرمائے گا، فضول گفتگو سے محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ سفر پر جائیں تو اچھے کام کا ارادہ کریں، اچھے کام کر کے جائیں۔ جب بھی سفر میں جائیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہمارے اندر بد نصیبی سے یہ کام بہت زیادہ تیزی سے جاری ہے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، موبائل پہ فلم لگا دی،
یا آج کے پرفتن دور کے اندر گاڑیوں کے اندر بڑی بڑی سکرینیں آویزاں ہیں، وہ فلم چلا دیتے ہیں، گانے بےہودہ قسم کے چلا دیتے ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے ہمیں موت آنی ہے، لیکن وہ موت بڑی اچھی ہوتی ہے کہ جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، آنکھوں کے سامنے کوئی اچھی چیز ہو، ہمارے کان بھی اچھی چیز سن رہے ہوں، نعت سن رہے ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سن رہے ہوں، تو موت آ جائے تو کتنی اچھی موت ہے۔ اور جب گانوں کی آواز ہمارے کانوں میں ہو، بوفر ہمارے کانوں میں ہو، موبائل پہ گانا چل رہا ہو، آنکھیں بے حیائی دیکھ رہی ہوں، تو یہ اگر موت آ گئی ہے تو کتنی اللہ معافی عطا فرمائے بدقسمتی ہماری ہوگی کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے غلط کام، ہمارے کان غلط چیزیں سن رہے ہیں، زبان پر غلط الفاظ ہیں، اور موت آ جائے تو ایسی موت سے اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل مبارک، جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو تب بھی آپ پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ جس طرح حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کی پاس تشریف لے جاتے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دن کو سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھا، جب میں مدینہ طیبہ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سفر سے واپس بندہ آئے تو پھر بھی مسنون طریقہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، مسجد کے اندر، مسجد قریب ہے، کوشش کرے مسجد کے اندر پڑھ کر پھر گھر کی طرف جائے۔ اور اگر بیٹی کا گھر قریب ہے، اپنے گھر سے پہلے اس کا گھر ہے، تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ بیٹی کے گھر پہلے جائے، اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک مشعل راہ ہے۔ بیٹی سے محبت کرنی چاہیے، اپنی ازواج مطہرات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام طریقہ کار ہماری زندگی بہترین گزرے گی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ دیکھیں ابتدا میں بھی اللہ کی نماز ہے، جب واپس ہیں تو پھر بھی اللہ کی نماز ہے۔ ہر وقت اللہ کی بندگی میں بندے کو مشغول رہنا چاہیے۔ تو اس لیے گھر میں جب آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو تب بھی برکت کی علامت ہے، اور جب واپسی پر آئیں گے اور پھر نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گے تب بھی برکت کی علامت ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس سنت پر رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔